ترکی میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے جس میں طیب اردگان کا مقابلہ سیکولر سے. اس بارے میں کوئی کلپ ریکارڈ کروا دیں. بالکل آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرے. ترکی کا مستقبل ایک بڑے خطرناک موڑ پہ ہے. 2023 میں معاہدہ ختم ہونے والا ہے جس سے ترکی ٹیکس لے سکے گا تجارتی جو جہاز گزریں گے, جس سے ترکی دنادن ترقی کرے گا اور ایک اسلامک اسٹیٹ بننے جا رہا ہے ترکی. ہم تو ابھی ترکی کا دورہ کر کے آئے ہیں, ماشاءاللہ تراویح میں ایسی مسجد بھری ہوئی تھی, اتنا رش یہاں نہیں ہوتا جتنا وہاں ہم نے رش دیکھا تراویح کی نماز میں. اور ایک اچھا ماحول ترکی کا اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہا ہے. تو یہ طیب اردگان اور ان کی تحریکوں کی کوششوں کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے. اکنامکلی بھی ترکی بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اگر طیب اردگان رہے, اور مذہب کے لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہو جائے گا. تو اب کیا کر رہے ہیں کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ ایسے حکمرانوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مرضی کے کہ پھر وہ ہو سکتا ہے آئندہ 100 سال کے لیے کوئی ایگریمنٹ کروا لیں, کچھ وقتی طور پہ فائدے دے کے نا, اور مذہبی لحاظ سے بھی ترکی کو دوبارہ سیکولرزم کی طرف لے کے چلے جائیں. تو یہ جو ایک موڑ ہے نا اس وقت, یہ بہت اہم ترین موڑ ہے جس پہ ترکی اس وقت کھڑا ہوا ہے. تو ہمارے تمام پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو اس موقع پر طیب اردگان کا ساتھ دینا چاہیے. علماء تمام طیب اردگان کے ساتھ ہیں, اور جتنے بھی سلجھے ہوئے اور سمجھدار لوگ ہیں وہ تمام کے تمام طیب اردگان کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے. اور کوئی ہمارے بیان کو ترکی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے تو کر کے یہ بات چلا دے ترک کی عوام کو, کہ ووٹ تو انہوں نے دینے, ہم نے تو نہیں دینے نا. تو وہاں کی عوام میں بھی یہ بات چلا دی جائے. ہو سکتا ہے کسی کو علماء سے, ترک لوگ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں, خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے علماء کو بہت مانتے ہیں وہ لوگ. تو اگر وہاں یہ ترکی زبان میں بھی کلپ چل جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو کچھ موٹیویشن مل جائے. بعض دفعہ ایک ووٹ سے مقابلہ کہ ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے, تو اگر ہمارے کہنے سے 2 ووٹ بھی بڑھ جائیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. مفتی صاحب میں 19 سال کا ہوں. ویسے ترک قوم ہے بڑی خاندانی, جب ان کو دیکھ کے ہم آتے ہیں نا تو اپنی قوم کی خامیاں بہت نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں بھی جب زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے, انہوں نے کیا کیا, ایک کنٹینر بہت بڑا 2-3 کنٹینروں کو ملا کے نا اس میں دال چاول اور پیمپر جو بچوں کے زلزلے سے متاثر لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھ دیں کہ جو اس ڈیزاسٹر سے جو لوگ بھی متاثر ہیں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ کے لے لے. تو تمیز سے کوئی خاتون آئے گی ایک پیمپر لے کے چلی جائے گی, یا ایک پیمپر کا زیادہ سے زیادہ ایک پیکٹ لے کے چلی جائے گی. کوئی صاحب آئیں گے ایک دال کا پیکٹ لے کے تمیز سے چلے جائیں گے. تو ہم لوگ ساتھی آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ لے جا کے رکھ دیں اسی طرح کے 2-3 کنٹینر ڈیفینس میں لے جا کے رکھتے ہیں, زلزلہ زدگان میں نہیں, ایسی جگہ جہاں رسک کی فراوانی ہے, کلفٹن میں رکھ دیں, ناظم آباد میں رکھ دیں, کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں پہ زلزلہ بھی نہیں آیا ہوا, کنٹینر غائب ہو جائے گا. دالیں تو دور کی بات, پہلے جو لوگ کنٹینر نہیں اٹھا سکتے وہ دالیں غائب کریں گے, اس کے بعد کنٹینر کو کھرچنا شروع کریں گے, چھینی ہتھوڑی لائیں گے اور اس کا لوہا, آخر میں کوئی بہت بڑا آئے گا وہ پورا کنٹینر اٹھا کے, وہ کوئی عظیم انسان ہوں گے تو وہ پورا کنٹینر اٹھا کے لے جائیں گے. تو آرگنائز قوم ہے, ایک مینجمنٹ ہے ان کے اندر, پتہ نہیں تمیز سیکھی کہاں سے ہے ان لوگوں نے, ہمیں بتا دو ہم لوگ بھی وہاں جا کے بھائی تھوڑے دن سیکھ لیتے ہیں. تو ان کے حکمرانوں نے بڑی محنت کی ہے.